الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حرمین چینل کے سامعین، عرض ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ درود السلام کے بارے میں جاری و ساری تھا۔ آج کا میرا موضوع، میرا ٹاپک توحید کا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب کوئی غیر مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ لفظ توحید جو ہے ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں پایا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، توحید کے معنی کیا ہیں۔ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم غور و فکر کریں کہ اس میں دو بنیادی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کی گئی ہے، اور یہ ہر ذی شعور مسلمان جانتا ہے کہ پہلے حصے میں توحید کا ذکر ہے، اور کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ان دونوں حصوں کی وضاحت کروں، تاکہ بعض لوگوں کے اذہان میں جو شکوک ہیں یا ذہن ان کے کلیئر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پاک کا صدقہ کافی حد تک وصف سے کلیئر ہو جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں، توحید جو ہے نام کس کا ہے؟ آئیے سنیے توجہ کے ساتھ۔ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہر معاملے میں یکتا ہے، ایک ہے، کسی بھی معاملے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مثلا کہ وہ ازل سے تھا، رہے گا، ہے اور رہے گا۔ وہ ذات ایسی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کائنات کے اندر ہر چیز نے جو جاندار ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو موت ہے ہی نہیں، وہ حی القیوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو نہ موت آنی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
اس کی وہ کبھی موت نہیں آنی۔ رہی بات توحید کی، جو بات میں نے کی کہ یکتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر معاملے میں، اپنی ہر صفت میں وہ یکتا ہے۔ جو اس کی طاقت ہے، چاہے وہ دیکھنے کی طاقت ہے، چاہے وہ سننے کی طاقت ہے، وہ اس کی ذاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات، مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اگر کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے، اب اس پیدا فرمانے کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ اس معاملے کو، اس کام کو دنیا کا کوئی شخص، کوئی ہستی اس کام کو نہیں کر سکتی، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے وہ جمادات ہیں، چاہے وہ شجر ہیں، چاہے حجر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی یہ شان ہے کہ وہ خالق مطلق ہے، اور کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی ذات ایسی نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کسی چیز کو پیدا کر سکے۔ سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں اس کے جو بھی اوصاف ہیں وہ ذاتی ہیں۔ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اوصاف، یہ چیزیں عطا نہیں کی، بلکہ خود یہ اس کے اپنے سے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس چیز کا نام توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، کوئی معاملے میں، کسی معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ توحید کا مقصد یہ سمجھ لینا، یا مطلب یہ سمجھ لینا کہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ توحید کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر ہم توحید کا یہ مطلب لے لیں تو دنیا کے کئی نظام ایسے ہیں جو وقف ہو جائیں گے۔ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی قوتیں اپنی ذاتی ہیں، اس کے معاملات اپنے ذاتی ہیں، اور اگر اس نے کسی کو دیا ہے تو اپنی ذاتی قوتوں میں سے کسی کو قوتیں عطا کی ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی نے کچھ نہیں دیا، اس کا جو کچھ بھی ہے، اختیارات ہیں، وہ ذاتی ہیں، دیے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی کرم نوازیوں سے اگر کسی کو کوئی طاقت عطا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ہر معاملے میں کامل ہے، کسی بھی معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر مثال سن لے ایک اور، حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن ماں باپ کے تخلیق فرمایا۔ یہ بڑے توجہ سے سننے والی چند مثالیں ہیں، مزید لوگوں کے اذہان کلیئر ہو جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے جو یہ معاملہ کیا، اس کی مشیت ہی یہ تھی کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی میری ذات ایسی ذات ہے، اگر میں چاہوں تو بن باپ کے، بن ماں کے میں انسان کو پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یکتائیت، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہ ہم سمجھ جائیں کہ میں رب ہوں، میں چاہوں بن ماں کے اور بن باپ کے پیدا کر سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بن باپ کے پیدا کر دیا، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ رب تعالیٰ کہنا چاہتا ہے یہ کہ میں چاہوں تو میں عورت کو بن باپ کے اولاد بھی عطا کر سکتا ہوں۔ مزید سنیے، حضرت ہود علیہ السلام کی اونٹنی مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پہاڑ سے پیدا کر دیا۔ تو ان چیزوں، ان واقعات کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مشورہ لے کے اپنی طاقت کو آگے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یکتا ہے ہر معاملے میں، مالک کل ہے وہ۔ تو اس چیز کا نام توحید ہے۔ تو ذہنوں میں یہ چیز کلیئر کر دینی چاہیے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید کا معنی سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمارا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ بنا دے، ہمارے دلوں میں، ہمارے جان میں، ہمارے روئیں میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ حقیقی مالک جو ہے، سپر پاور جو ہے، حقیقی جو ہے، جس کی ذاتی طاقتیں ہیں، وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی ذاتی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں، چاہے عوام الناس ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں۔ ان سب کو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقتوں کے مطابق، ان کے ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک، وہ ذات پاک ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نے طاقت نہیں بخشی، اور یہی بات جو ہے، اسی چیز کا نام جو ہے توحید ہے۔ تو اگلے بیان میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر وقت میں رسالت کا بیان کرنے کی سعادت کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا مقصد، مطلب ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بھائیوں، اس چینل کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ قرآن اور حدیث کا علم جو پیورٹی کے ساتھ ہے وہ امت مسلمہ تک پہنچ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔